یہ سورہ نوح کی آیتیں ہیں, بہت امپورٹنٹ ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں, اللہ سے استغفار کرو, اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے. غفارہ کا مطلب ہے بار بار معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا. آپ کو پتہ ہے حسن البصری کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا جی کہ میری اولاد نہیں ہے, میرے لیے دعا فرمائیں. انہوں نے کہا استغفار کر. ایک شخص آیا, اس نے کہا میرا بزنس ڈاؤن ہو گیا, مجھے بہت لاس ہو گیا, مجھے کوئی نصیحت کریں. انہوں نے کہا استغفار کر. ایک شخص آیا, کہا میں اپنی وائف کے حوالے سے بہت پریشان ہوں, ہمارے ایشوز چل رہے ہیں. انہوں نے کہا استغفار کر. اسی طرح ایک شخص آیا, اس نے کہا جی کہ میرے باغات تھے, ان میں پھل نہیں آ رہا, میرے لیے دعا فرما دیں. انہوں نے کہا استغفار کر. جب وہ سارے لوگ چلے گئے تو حسن البصری سے پوچھا ایک شخص نے کہ بڑی عجیب بات ہے, مختلف مسائل کے ساتھ لوگ آئے اور آپ نے سب کو کہا استغفار کر. تو انہوں نے کہا یہ میرا فلسفہ نہیں ہے, یہ سورہ نوح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی زبان سے کہ استغفار کرو. اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ تم پہ مسلسل بارش برسائے گا. مدرارا کا مطلب ہے مسلسل, ایک بار نہیں, مسلسل بارش. اور بارش آپ کو پتا ہے بہت بڑا سورس ہے ویجیٹیشن کا, ریورز کا, ٹھیک ہے, اوپر سے آ رہا ہے سارا رزق. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور اللہ اضافہ کرے گا تمہارے مال میں, تمہاری اولاد میں. دیکھیں کتنی بڑی گارنٹی ہے کہ استغفار کرو, اللہ تمہاری مال میں, تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا. دنیا کی بات ہو رہی ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اور اللہ تعالیٰ تمہیں, جنات سے مراد ہے باغات, مختلف باغات دے گا, اور باغات سے مراد ہے ایگریکلچرل لینڈز obviously. اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تمہیں ریورز دے گا, ریورز نکل آئیں گے تمہاری زمین کے نیچے سے. اب ظاہر ہے اس دور میں لوگوں کی سب سے جو بیسٹ اکانومی تھی وہ ایگریکلچرل تھی ان دا سینس. تو دیکھیں دنیا کی بات ہو رہی ہے, استغفار کو عادت بنانا چاہیے, اور اس سے بہت فائدے ہوں گے آپ کو, یقین کریں بہت فائدے ہوں گے. بہت سے لوگ جو ہے نا دل سخت ہو جاتا ہے. میرے پہ ایک فیز آیا, میں شروع سے دینی سوچ والا نہیں تھا. تقریباً 21-22 سال جو ہے نا وہ میرے بہت کامن, جیسے ایک ٹین ایجر جیسے کامن ہمارے لوگ ہوتے ہیں, بالکل وہی تھا. تو ظاہر ہے کہ آئی ریئلائزڈ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل بہت سخت ہوا ہوتا ہے, انسان سمجھ نہیں پا رہا ہوتا, حالانکہ دیٹ از دا ریئل سکسیس. تو آئی ایکسپیرینس کہ جب ذکر شروع کیا, استغفار شروع کیا, اور مزید ذکر جو ہیں وہ آتے ہیں نا حدیث میں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. شروع میں بڑا عجیب لگا. میں نے اپنے کو کہا یار تو مولوی بن رہا ہے, یہ تو مولویوں کے الفاظ ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ. تو وہ ایک نا ہیزیٹیشن میرے دل میں تھی کہ یار یہ تو تبلیغی مولوی ٹوپی پہنی ہوتی جنہوں نے, تو وہ کرتے ہیں. تو شروع میں ریزسٹنس آئی, لیکن الحمدللہ سلولی اینڈ اسٹیڈیلی آئی اسٹارٹیڈ ٹو سی دا ریزلٹس. ایک عجیب سا سکون, میرا دن بہت اچھا گزر گیا. اس دن میں میرے اندر موٹیویشن بہت تھی, انرجی تھی. ظاہر ہے جب ریزلٹس نظر آتے ہیں تو بندہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے. تو یہ میں بڑے دل سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ شروع میں ہو سکتا ہے ریزسٹنس آئے, اور شروع میں آپ ہیزیٹیٹ کریں, لیکن آہستہ آہستہ جب یہ آپ کی عادت بن جائے گی, اس کے ریزلٹس آپ دیکھنا شروع کریں گے. اینڈ پرٹیکولرلی استغفر اللہ, ٹھیک ہے, استغفر اللہ توب الیہ, اٹس ویری امپورٹنٹ. چلتے پھرتے, گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ٹائم نکال لیں, فوکس کے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہوئے. دیکھیں بہت سے لوگ جم جاتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, ٹریڈ مل کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں. اچھی بات ہے, پوڈ کاسٹ سن رہے ہوتے ہیں, وہ بھی یوزفل ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے ذکر کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے کہ جی چلو 2 منٹس میں استغفر اللہ توب الیہ کہتا ہوں. 100 بار تو کہہ لوں گا نا, اس میں صرف 2 منٹ لگے. دیکھیں کتنا آسان. اسی طرح میں چلو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ بھی رزق کی دعا ہے, اللہ تعالیٰ بہت سے راستے کھولتا ہے اس دعا سے, چلو وہ کرتا ہوں. اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کے دل کا جو ظاہر ہے جو بھی سختی آئی ہوئی ہے, جو بھی غبار ہے دل پہ, وہ بھی دھل جائے گا انشاءاللہ. اینڈ یو ول بی مور موٹیویٹڈ ٹو پریکٹس آن دین. تو ذکر از ویری پریکٹیکل اینڈ ویری پاورفل وے ٹو انشاءاللہ تعالیٰ کنیکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بڑھاتا ہے, رزق بڑھتا ہے استغفار سے. اوکے.